नाज़रीन और नाज़रात, मोमिनीन और मोमिनात, एक मुख्तसर सा वक़्फ़े के बाद गदाए अहले बैत सैयद अली शान हुसैन आपके हर दिल अज़ीज़ हदायत टेलीविज़न पर हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से ख़ुसूसी प्रोग्राम शहादत इमाम सज्जाद लेकर हाज़िर खिदमत है। आज के प्रोग्राम में थोड़ी सी तरमीम हुई है। हम आधा घंटा आज के प्रोग्राम का लंदन के स्टूडियोज़ को दे रहे हैं, लिहाजा हम 8:30 बजे, आज 9 बजे की बजाय 8:30 बजे प्रोग्राम ख़त्म करेंगे ताकि वहाँ से पे मौजूद हमारे साथी भी आज इस पुरसे में शिरकत कर सकें। जिस कदर ज़्यादा लोग इस पुरसे में शामिल हों उतना ही बेहतर है। टेलीफोन लाइंस खुली हैं, अगर आप चाहें तो इस पुरसे में शिरकत कर सकते हैं। क्योंकि वक्त कम है, लिहाजा बग़ैर किसी मज़ीद तमहीद के जनाब शम्सुल आबदीन मोहतरम जनाब सैयद शम्स आबदी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो ज़िक्र इमाम सज्जाद करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल। मैं एक दोहा पेश करूँगा बतौर ख़ास है। उससे पहले 4 मिसरे आपके नज़र हैं कि जैसे ज़िंदा की तरफ आबिदे बीमार चले, जैसे ज़िंदा की तरफ आबिदे बीमार चले, या इलाही ना कोई काफ़िला सालार चले, या इलाही ना कोई काफ़िला सालार चले। और सोचता हूँ कहीं सज्जाद न मर जाए, कहीं नंगे सर अहले हरम शाम के बाज़ार चले, नंगे सर अहले हरम शाम के बाज़ार। चादरों का नाम सुनकर रो पड़ी बिनते अली, शाम के दरबार में। चादरों का नाम सुनकर रो पड़ी बिनते अली, शाम के दरबार में। वाहे जाबा कह रही थी सैयदा की लाडली, शाम के दरबार में। वाहे जाबा कह रही थी सैयदा की लाडली, शाम के दरबार में। कुर्सियों पर कातलाने शाह थे बैठे हुए, साया दीवार में थे सब हरम लेकिन खड़े, बावफा को ढूंढती थी दुख्तरे शेरे जरी, शाम के दरबार में। हुक्म हाकिम ने सुनाया मार दो बीमार को, इस जगह ही कत्ल कर दो काफिला सालार को। गिर पड़ी आबिद के ऊपर हाय नाज़ों की पली, शाम के दरबार में। कौन है ज़ैनब पुकारा जिस घड़ी फिरौन शाम, हाय गुर्बत कह के उठा था मेरा कैदी इमाम, अश्क खून के रो रहा था शाह का बेटा अली, शाम के दरबार में।
شمر دیکھا تو سکینہ سہم کر رونے لگی، شمر ہو جا دور فضا چیخ کر کہنے لگی، خوف سے مرجھا رہی ہے باغ عصمت کی کلی، شام کے دربار میں واہ جابا کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی، شام کے دربار میں ظالموں کو مل رہے تھے ظلم کرنے پر انعام، کہوں پر کہے تھے جام پر چلتے تھے جام، روتے روتے شام لوگوں آل احمد پر پڑی، شام کے دربار میں جب علی اکبر کے سر کو سامنے لایا گیا، ہو گئی بے ہوش ماں سے نہ سنبھل پایا گیا، دختران فاطمہ پڑھنے لگی ناد علی، شام کے دربار میں زینب کبریٰ نے رو کر جس گھڑی خطبہ دیا، ہائے اے توقیر عابد کا بدن تھا کانپتا، ہتھ کڑی پر مارتا تھا سر ولی ابن ولی، شام کے دربار میں واہ جابا کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی، شام کے دربار میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین و ناظرات، آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں چونکہ سب اپنے اپنے حصے کی تعزیت پیش کر رہے ہیں، تو میں ملتمس ہوں جناب علی شان حسین صاحب سے کہ وہ بھی اپنا کلام پیش کریں اور بارگاہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں پرسہ ہدیہ کریں۔ جناب علی شان حسین صاحب۔ ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، ہمارے ائمہ کرام وہ معصوم ائمہ ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح تربیت کی کہ ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس در سے علم لے کر دنیا داروں نے جو کچھ سیکھا، انہیں تو شریعت و فقہ اسلام کا نام دے دیا گیا۔ جو کچھ انہوں نے بتایا اس کو پسے پشت ڈال دیا گیا۔ یہ کیا کچھ کر سکتے تھے اور کیا کچھ ان کے اختیار میں تھا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اور نہیں تو حضرت سجاد کے حوالے سے چند ایک ایسی باتیں کرتے ہوئے آج کے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھوں۔ حضرت سجاد وہ بیمار تھے کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود جو کوئی بھی بیمار ہوتا ہے وہ بیمار کربلا کے صدقے میں
ایک دھاگا باندھتا ہے ایسا ہی اور وہ تندرست ہو جاتا ہے. ایسا ہی. کیسا بیمار ہے دنیا کو شفا دیتا ہے. سبحان اللہ. کیسا بیمار ہے. کیسا بیمار ہے دنیا کو شفا دیتا ہے. دائمی مرض کو لمحوں میں مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. دائمی مرض کو لمحوں میں مٹا دیتا ہے. مانگ کے عابد بیمار سے دیکھو لوگو. مانگ کے عابد بیمار سے دیکھو لوگو. نجف اشرف سے علی ڈھیر لگا دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نجف اشرف سے علی ڈھیر لگا دیتا ہے. یہ گھرانہ تو وسیلہ ہے کئی پشتوں سے. حضرت ابراہیم اسماعیل سے لے کر حضرت فاطمۃ الزہرا امام حسن حسین اور آگے حضرت امام سجاد تک یہ ایک پورا خاندان کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور امام زمان تا قیامت. یہ گھرانہ تو وسیلہ ہے کئی پشتوں سے. اس کے دادا سے کہو تو بھی خدا دیتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. ان کے دادا سے کہو تو بھی خدا دیتا ہے. اور یہ وہ علمی گھرانہ ہے کہ پڑھ لیا اس کی دعاؤں کا صحیفہ جس نے. حضرت سجاد کی دعاؤں کا صحیفہ سجادیہ کے نام سے مشہور ہے. اور اس میں ہر ایک چیز کی دعا مانگنے کا سلیقہ لکھا ہے. پڑھ لیا اس کی دعاؤں کا صحیفہ جس نے وہ زمانے کے سبھی کام کرا دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ زمانے کے سبھی کام کرا دیتا ہے. اس کو تم لاغر و بیمار سمجھنا نہ کبھی. اس کو تم لاغر و بیمار سمجھنا نہ کبھی. یہ شہنشاہوں کے دربار ہلا دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ شہنشاہوں کے دربار ہلا دیتا ہے. جو اسے چاہے اسے چاہتی ہے زہرا بی بی. جو اسے چاہے اسے چاہتی ہے زہرا بی بی. اس کے مداحوں کو حیدر بھی جزا دیتا ہے. اس کے مداحوں کو حیدر بھی جزا دیتا ہے. اور دو جہانوں کی انہیں ملتی ہے خیر و برکت. دو جہانوں کو انہیں ملتی ہے خیر و برکت. اس کے دشمن کو خدا تعالیٰ سزا دیتا ہے. اس کے دشمن کو خدا تعالیٰ سزا دیتا ہے. اور اسے ایک پوری مسدس کا صلہ ملتا ہے. اس کو ایک پوری مسدس کا صلہ ملتا ہے. اس کی تعریف میں جو ایک گرہ لگا دیتا ہے. اس کی تعریف میں جو ایک گرہ لگا دیتا ہے. گر میرے شبیر صابر و شاکر و مظلوم ہیں. یہ علی کا بیٹا فاتح کربو. اس میں دوسرا میں شعر لے آیا ہوں. اس میں میں دوسرا شعر لے آیا ہوں. اصل میں یہیں پہ اس نظم کا اختتام کرتے ہوئے ناظرین میں اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا اور اختتام کی طرف بڑھوں گا کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا ہے. ہمیں وقت کے اس آخری لمحات کی طرف آپ پہنچے ہیں کہ جہاں سے ہمیں آپ سے اجازت لینا ہے. مگر کیا یہ جو شہادتیں پیش ہوئیں، جو کچھ کہا گیا اور جو ہم پیش کر رہے ہیں، یہ اختتام ختم ہو گیا؟ تا قیامت ظلم بھی جاری رہے گا اور تا قیامت مظلومیت بھی جاری رہے گی. ہم اسی طرح اس کو روتے رہیں گے، نوحہ خواری کرتے رہیں گے، نوحے پڑھتے رہیں گے. حضرت امام حسین جو منبع شجاعت اور مظلوم کربلا، یعنی دیکھیں کہ کیا خطاب ملا، مظلوم کربلا. ان کی اور جو کچھ حالات گزرے اس شہادت کے فوراً بعد چند الفاظ ان پر پیش کرتے ہوئے آج آپ سب سے اجازت لوں گا. قبلہ ناصر با صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. جناب شمس صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ببرک بھٹی صاحب ٹیلی فون لائن کے پاس موجود ہیں، ہم دوبارہ انہیں نہیں لے سکے، ان کا بھی بہت شکریہ، انہوں نے شامل ہوئے. عرض کرتا ہوں کہ گریباں چاک مصائب کے اختتام پہ ہوں. گریباں چاک مصائب کے اختتام پہ ہوں. حسین الوداع میں حاصل کلام پہ ہوں. گریباں چاک مصائب کے اختتام پہ ہوں. حسین الوداع میں حاصل کلام پہ ہوں. سنو زنجیر زنی کرتے مرنا چاہتا ہوں. گو کہ اب فتوے آ گئے کہ زنجیر زنی مت کرو. یہ نظم اس وقت لکھی گئی کہ جب ابھی فتوات
اور دنیا میں ابھی زنجیر زنی کے اوپر ہمارے مجتہد کرام نے فتویٰ نہیں دیے تھے، یا بہرحال اب بھی میرے نظر میں زنجیر زنی کو ایک حد تک کہ آپ پرسے کے طور پہ استعمال کریں، مگر کیونکہ نظم کافی عرصہ پہلے کی ہے جب ابھی یہ چیزیں نہیں تھی، تو میں معذرت کے ساتھ ان دو ایک اشعار کو اس میں پڑھوں گا کہ سنو زنجیر زنی کرتے مرنا چاہتا ہوں، قسم خدا کی مودت کے اس مقام پہ ہوں، سبحان اللہ، قسم خدا کی مودت کے اس مقام پہ ہوں، مجھے منع نہ کرو ماتم زنجیر سے تم، مجھے منع نہ کرو ماتم زنجیر سے تم، میں کربلا میں مچے ماتم امام پہ ہوں، سبحان اللہ، میں کربلا میں مچے ماتم امام پہ ہوں، سروں میں خاک انڈیلو گرے بچاک کرو، سروں میں خاک انڈیلو گرے بچاک کرو، میں ذکر آل نبی کے جلے خیام پہ ہوں، میں ذکر آل نبی کے جلے خیام پہ ہوں، ابھی میں دور ہوں ذکر ردائے زینب سے، ابھی میں دور ہوں ذکر ردائے زینب سے، ابھی سکینہ کے ہاتھوں میں خالی جام پہ ہوں، ابھی سکینہ کے ہاتھوں میں خالی جام پہ ہوں، ابھی تو حال تماچوں کا بھی بتانا ہے، ابھی تو حال تماچوں کا بھی بتانا ہے، ابھی حسین کے میں سجدہ و قیام پہ ہوں، ابھی حسین کے میں سجدہ و قیام پہ ہوں، حسین تیری غریبی کے داغ دل پہ لیے، حسین تیری غریبی کے داغ دل پہ لیے، تمہاری مجلس پڑھنے کے اب میں کام پہ ہوں، تمہاری مجلس پڑھنے کے اب میں کام پہ ہوں، حسین تجھ کو بتاؤں جو دل میں خواہش ہے، حسین تجھ کو بتاؤں جو دل میں خواہش ہے، شب عاشور کو میں جس کے انتظام پہ ہوں، شب عاشور کو جس کے میں انتظام پہ ہوں، کہاں بتایا ہے سناٹا شام کا میں نے، کہاں بتایا ہے سناٹا شام کا میں نے، ابھی تو شام غریباں کے میں ہنگام پہ ہوں، ابھی تو شام غریباں کے میں ہنگام پہ ہوں، ابھی تو شام غریباں کے میں ہنگام پہ ہوں، ابھی تو سوچ رہا ہوں دفن کروں کیسے، ابھی تو سوچ رہا ہوں دفن کروں کیسے، میں کربلا کے شہیدوں کے دفن عام پہ ہوں، میں کربلا کے شہیدوں کے دفن عام پہ ہوں، میں ننگے سر تمہیں زینب کا حال کیسے کہوں، میں ننگے سر تمہیں زینب کا حال کیسے کہوں، بتاؤں کیسے تمہیں میں بازار شام پہ ہوں، بتاؤں کیسے تمہیں میں بازار شام پہ ہوں، نہ سن سکو گے تم، نہ سن سکو گے کبھی تم، نہ کہہ سکوں گا میں، نہ سن سکو گے کبھی تم، نہ کہہ سکوں گا میں اس شرابی کے جو سخن بد کلام پہ ہوں، میں اس شرابی کے جو سخن بد کلام پہ ہوں، اور شہادت امام زینب کے عابدین کے حساب سے کہتا ہوں کہ زنجیر پہنے جو غیرت سے تم تماتا ہے، زنجیریں پہنے جو غیرت سے تم تماتا ہے، غریب عابد بیمار کے علام پہ ہوں، غریب عابد بیمار کے علام پہ ہوں، جو کربلا سے اٹھے گا حسینیت لے کر، جو کربلا سے اٹھے گا حسینیت لے کر، حسین کہہ کے میں اٹھتے نئے نظام پہ ہوں، حسین کہہ کے میں اٹھتے نئے نظام پہ ہوں، مجھے اٹھائے نہ کوئی شان آج مرنے دے، مجھے اٹھائے نہ کوئی شان آج مرنے دے، زندان شام سکینہ تیرے سلام پہ ہوں، زندان شام سکینہ تیرے سلام پہ ہوں، گرے بچاک مصائب کے اختتام پہ ہوں، حسین الوداع میں حاصل کلام پہ ہوں۔ ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بیمار کربلا کے صدقے میں جناب ناصر عباس بلائی، جناب شمس صاحب، ببرک مجھ غریب کے خاندان اور وہ تمام، رضا صاحب تشریف رکھتے ہیں کنٹرول روم میں، سب آپریٹ کر رہے تھے،
جتنے بھی احباب اس دنیا میں غم حسین میں شامل ہیں ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے بیماریوں سے شفا عطا فرما، ذہنی و جسمانی و مالی سکون عطا فرما۔ جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں اور اولاد کی خواہش رکھتے ہیں انہیں اولاد نرینہ اور نیک اولاد عطا فرما یا رب العالمین۔ صدقہ پنجتن پاک کے ہمیں علی والا بن کر علی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بفضلک برحمتک یا ارحم الراحمین والصلاۃ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔